صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بارگاہ قدس میں محبت و عقیدت کے ساتھ پیار کا نذرانہ پیش کریں. کوئی زبان خاموش نہ رہے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
جدائیاں مدینے دیاں ہوئے گلیاں کا سفر کے کراں میں گنایاں مدینے دیاں ہوئے گلیاں ماہری رہ جاوے نظر سوسلی عشق ماہی دے وچ ہو جاواں چلی ماہی دے رہ جاوے نظر سوسلی عشق ماہی وچ ہو جاواں چلے اوتھے پھراں میں وانگ سنایاں اوتھے پھراں میں وانگ سنایاں مدینے دیاں ہوئے گلیاں کا سفر کے کراں میں گنایاں مدینے دیاں ہوئے گلیاں کل عالم تو چپیاں گلیاں جتھے مدنی لایا تلیاں کل عالم تو چپیاں گلیاں جتھے مدنی لایا تلیاں جنہاں دیاں رب قسماں چاہیاں مدینے دیاں ہوئے گلیاں جنہاں دیاں رب قسماں چاہیاں مدینے دیاں ہوئے گلیاں کا سفر کے کراں میں گنایاں مدینے دیاں ہوئے گلیاں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و نوازہ و عظم شانہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں ہدیہ تبریک ہدیہ سلام پیش کرنے کے بعد اس مالک کائنات کا خالق ارض و سما کا کروڑ ہاں احسان عظیم کہ جس نے اپنے کمزور عاجز اور ناتواں بندوں کو اپنے مقدس و معطر طیب و طاہر گھر میں آنے کی توفیق بخشی دعا ہے اس رب جلیل کی بارگاہ میں کہ مالک کائنات خالق ارض و سما ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا اس کے پاک طیب و طاہر گھر میں آنا ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بنائے اللہ کریم جل شانہ نے اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کہ اے انسان تجھے اپنے رب کے دروازے سے کس نے موڑا یا تجھے اپنے رب کے دروازے سے کریم رب کے دروازے سے کس نے دور کر دیا انسان تقدو میں لگا ہوا ہے جدوجہد کر رہا ہے کائنات کی ہر چیز اس کے دامن میں آ جائے اس کی تقدو کر رہا ہے کائنات کے اندر جتنی سہولتیں ہیں کائنات کے اندر جتنی بھی آسانیاں ہیں انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ ساری کی ساری آسانیاں وہ ساری کی ساری سہولتیں اس کے دامن میں آ جائیں اس کی جھولی میں آ جائیں اس کی آغوش میں آ جائیں لیکن انسان یہ ساری چیزیں پانے کے بعد اگر کوئی کمی کر رہا ہے تو اپنے رب سے دور جا رہا ہے انسان ہر لمحہ ہر آن کائنات کی ہر چیز کو اپنے دامن میں سمو رہا ہے کائنات میں آنے والی ہر سہولت کو اپنے پاس لے لیا رہا ہے لیکن انسان لمحہ بلمحہ دور ہو رہا ہے اپنے اس کریم رب سے اپنے کریم رب کی رحمتوں سے دور ہو رہا ہے انسان
انسان نہیں کرتا تو اس کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ نہیں ہوتی. انسان سچی اور پکی توبہ نہیں کرتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب نماز کے لیے وضو کر کے اچھی حالت سے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد خرامہ چلتے ہوئے مسجد کی طرف آتا ہے اور مسجد میں آ کر 2 رکعت نفل تحیت المسجد ادا کرتا ہے. وہ تحیت المسجد ادا کرنے کے بعد سلام پھیرنا اس بندے کا کام ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرنا رب رحمان کا کام ہے. اتنا چھوٹا سا عمل ہے. انسان نے اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے. وضو کرنے کے بعد خرامہ چلتے ہوئے مسجد میں دوڑ کے آنے کی ممانعت ہے. پہلی بات ہے کہ جب بات سے وضو چلی جاتی ہے کہ ہم مسجد میں صفوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، ادھر ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، جب ادھر اللہ اکبر کی صدا ہوتی ہے کہ رکوع چلا جائے گا امام صاحب، ہم باہر بھی آتے ہیں اور نماز میں شامل ہو جاتے ہیں. شریعت نے ایسا کرنے سے منع کیا. شرع ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں وقار کے ساتھ آنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اعتماد کے ساتھ آنا ہے، اس رب کو راضی کرنے کے لیے آنا ہے. جب تک اس کے پاک طیب ہوتا ہے گھر میں دوڑ کر نماز میں شامل ہو گئے تو مسجد کے تقدس کو پامال کر رہے ہو، مسجد کی عزت کو، مسجد کی آبرو کو تم پامال کر رہے ہو. گویا کہ انسان جب خرامہ چلتے ہوئے اس کے پاک طیب ہوتا ہے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے کے بعد 2 نفل ادا کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نہ میری بات ہے، اللہ کے نبی کے صحابی کی بات ہے. وہ کہتے ہیں سلام اللہ باغ میں پھیرتا ہے رب خدا کہتے ہیں. اب انسان کا کام ہے کہ توبہ کرے، اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، اپنے رب کی طرف خرامہ چلتے ہوئے انسان کو چاہیے حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ انسان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو. کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی گناہ انسان نہ کرے. لیکن شریعت مطالعہ کہتی ہے کہ انسان سے اگر سہون جان بوجھ کر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً رب کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لینی چاہیے. توبہ کرنے سے مزے کا کیا؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاست لگ جاتا ہے اور جب انسان گناہ کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لیتا ہے وہ گناہ مٹ جاتا ہے، رب معافی دے دیتا ہے، گناہ صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر گناہ در گناہ کرتا رہا اور نقطے بڑھتے رہے، نقطے لگتے رہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کا سارا دن جو ہے وہ خون کا لوٹا جو ہے اس کے جسم سے سارا سلامے کا اعلان کرتا ہے اور دن جو ہے وہ سیاہ ہو جائے گا. پھر انسان توبہ کی طرف مائل نہیں ہوگا، گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے گا. اس لیے کسی نے پوچھا کہ مجھ کو کیسے پتا چلے گا کہ میرے اندر ایمان کی نمک موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا ایمان کی نمک جاننے کے لیے جب تو گناہ کا ارادہ کرے اور تیرا دل اور دماغ اس بات کی نفی کرے اور تو گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو سمجھ جانا تیرے اندر ایمان موجود ہے، تیرے اندر ایمان موجود ہے. اور اگر گناہ کرنے کے بعد پھر بھی تو اپنے رب سے نادم ہو جائے، اپنے رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر جھک جائے، آ کر 2 آنسو اس کی بارگاہ میں کہا کہ آنسو آنا تیرا کام ہے، معاف کرنا اس رب جلی کا کام ہے، معاف کرنا اس رب جلی کا کام ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جنت انسان سے کتنے دور ہے؟ آپ نے فرمایا تھا جنت انسان سے صرف 2 قدموں کے فاصلے پر ہے. کتنے قدموں کے فاصلے پر؟ 2 قدموں کے فاصلے پر ہے. اس نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اپنا دایاں پاؤں تو اپنے نفس کے اوپر رکھ لے، تیرا بایاں پاؤں جنت میں چلا جائے. اپنے نفس کو قابو کر، رب کی بارگاہ میں جھک جا، توبہ و تائب ہو جا اور سید الانبیاء تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بٹھایا ہوا ہے
जब अपनी सवारी को नहीं पाएगा उस रेगिस्तान के अंदर, तो बताओ उस इंसान का हाल क्या होगा? उस इंसान का हाल क्या होगा? जब वो इंसान परेशान होगा और सारे सरकार अपनी परेशानी के ऊपर रो रहा होगा और यकायक उसकी आंखों के सामने उसका लता हुआ वो ऊँट आ जाए, तो बताओ उस इंसान की खुशी का आलम क्या होगा? साहबाए किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वो तो खुशी के मारे भाग जाएगा, वो तो खुशी से नाचना शुरू कर देगा, वो खुशी से जमान डालेगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया उसका खुश होना कोई खुश होना नहीं है, उससे भी बढ़कर वो रब्बे कायनात उस वक्त खुश होता है जब उसका बंदा गुनाहों से लिपटा हो और वो अपने रब की बारगाह में आकर तौबा कर ले, रब उसे माफ करे। उससे भी ज्यादा रब को खुशी होती है। इंसान अपनी पैदाइश पे गौर क्यों नहीं करता? इंसान अपनी पैदाइश पे गौर करे तो कायनात के अंदर उसको समझ आए कि उसकी बात कुछ भी नहीं है, वो एक गंदे लोथड़े से पैदा किया गया है और वो 9 महीने अपनी माँ के पेट में रहा। माँ के पेट से जब निकला तब भी वो मोहताज था, माँ के पेट में भी मोहताज था। अगर उसकी माँ खाना न खाती तो पेट के अंदर भी उसे गला न मिलती। जब वो दुनिया में आया तब भी वो मोहताज था और मोहताज ऐसा मोहताज था, अगर उसे भूख लगती तो वो रोता था। जब वो रोता था उसे माँ और रब ने जो है उसके रोने का इंतजाम किया हुआ था। वो रब इतना करीम है, उस रब ने उसकी माँ की छाती में उसकी गला रखी थी। वो अपनी माँ की छाती से दूध पीता, सैर हो जाता, फिर सो जाता। अरे तू तो इतना मोहताज था, अपने कदमों के सहारे चल नहीं सकता था, तुझे किसी की उंगली की सहारे की जरूरत थी। तूने चलना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता तू जवान हुआ, जवान होकर खूबरू जवान हो गया। आज तू ऐसा जवान हो गया कि रब के रास्ते से दूर हो गया। आज रब ने तुझे इतनी ताकत दी कि तू चाहे तो हाथी को बिठा सकता है। आज रब ने तुझे इतनी ताकत दी, तू चाहे तो शेर की सवारी कर सकता है। आज रब ने तुझे इतनी ताकत दी, तो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मालिक कायनात की बारगाह से अगर दूर हो जाएगा, रब्बे जलील की बारगाह से दूर हो जाएगा, तो तू किसी काम का ना रहेगा। अगर तुझे सच्ची और पक्की तौबा न की, मालिक कायनात से तू दूर होता चला जाएगा। और तूने सच्ची और पक्की तौबा कर ली तो रब तुझे राजी हो जाएगा, तुझे माफ करेगा। क़यामत के दिन अगर इंसान का फैसला उसकी माँ के हाथ में दे दिया जाए तो इंसान को क्या उसकी माँ दोज़ख में डालेगी या जन्नत में डालेगी? अगर अल्लाह फैसला दे दे कि ये तेरे बच्चे हैं और इख्तियार तेरे पास है, तू अपने बच्चों की मुख्तार है, चाहे तो इन्हें जन्नत दे दे, चाहे तो इन्हें दोज़ख दे दे। अपना विजदान हाजिर करो, सीने पे हाथ रखो, दिल को हाथ रख के अपने खुदा को हाजिर लाकर जान कर बताओ, माँ तुम्हें जन्नत अता करेगी या दोज़ख अता करेगी? जन्नत अता करेगी। लेकिन वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। माँ दुनिया के अंदर तुम्हें एक जरिया दिया, तुम्हारी पैदाइश का एक वास्ता रखा, तुम्हें परवान रहने के लिए एक माँ का तोहफा दिया, लेकिन उस माँ की कदर हम दुनिया के अंदर नहीं करते। लेकिन क़यामत के दिन जब निदा दी जाएगी तो ये नहीं कहा जाएगा कि फलां बिन फलां आ जाए, बल्कि ये आवाज दी जाएगी फलां बिन फलां। तुम्हें माँ के नाम से पुकारा जाएगा, माँ के नाम से तुम्हें बुलाया जाएगा, बाप के नाम से तुम्हें नहीं बुलाया जाएगा। बाप का भी तुम्हारे ऊपर हक है, माँ का भी तुम्हारे ऊपर हक है। और फिर रब ने तुझे ताकत दी, तू शेरों की सवारी करता रहा। रब ने तुझे ताकत दी, तू ऊँटों की सवारी करता रहा, तू हाथियों को अपने उंगलियों के इशारों से नचाता रहा। फिर जवानी ढल गई, तेरे ऊपर बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा भी ऐसा बुढ़ापा आया कि तू अपाज हो गया, तुझको फालिज हो गया, तू डॉक्टर के पास गया, तेरी दवाई का कोई इलाज नहीं है, तू हमारा गोश्त चारपाई पे रहता है। अब घर वालों ने 2-3-4 दिन मालिश की और तेरी खिदमत की, हफ्ता 10 दिन गुजरे, कोई पूछने का जाता है, जब कोई पूछने जाता है हम कहते हैं जी बस दुआ करें अल्लाह कहीं पर्दा डाल दे। हम दुआ करते हैं अल्लाह पर्दा डाल दे, जी दुआ करें। अगर वो रब पर्दा ना देता, गोया कि उसने जिंदगी अता की तुम पे इनाम किया, तुम्हें सांसों की माला दी तुम पे इनाम किया, तुम्हें जवानियां अता की तुम पे इनाम किया, तुम्हें बुढ़ापा दिया, तुम्हें इनाम दिया। और जब तुम मर गए, मरने के बाद मौत देना भी सिर्फ
پھر اکڑ کیسی ہے؟ پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ جب کائنات میں تو ہر ایک چیز کے لیے محتاج ہے، کائنات کے اندر ہر ایک چیز کے لیے تو محتاج ہے، کہ کس چیز طے کر رہا ہے؟ کون سی چیز تیرے اندر غرور کو پیدا کر رہی ہے؟ کون سی چیز تمہارے اندر جھگڑے کو جنم دے رہی ہے؟ ارے جھگڑا کرنا انسان کا کام نہیں ہے، تکبر کرنا انسان کا کام نہیں ہے۔ جس کے اندر میں آتی ہے وہ انسان نہیں ہوتی۔ میاں صاحب فرماتے ہیں جس کی میں مر جائے وہی انسان، جس کی میں مر جاتی ہے وہ خود کو مان لیتا ہے کہ کائنات کے اندر میں ہر ایک چیز کے لیے محتاج ہوں۔ اور انسان، وہ انسان بنی اسرائیل کی قوم کے اندر ایک انسان کے اوپر حکم آیا کہ اس کو 100 سال کی عمر دی جائے گی، 100 سال سے پہلے سے موت نہیں آئے گی۔ اب اس نے کہا کہ میں 90 سال گناہ کر لیتا ہوں، 10 سال جو بچ جائیں گے اللہ کی عبادت کر کے رب کو راضی کروں۔ جب 90 سال گزر گئے اس نے کہا کہ 10 سال باقی ہیں، میں 9 مہینے 11 مہینے جو ہیں وہ گناہ کر لیتا ہوں، 1 مہینے میں رب کو راضی کر لوں گا۔ جب 11 مہینے گزر گئے، 30 دن بچ گئے، اس نے کہا 20 دن گناہ کر لیتا ہوں اور 10 دن رب کو راضی کر لوں گا۔ لیکن وہ گنہگار تھا، وہ امید پہ تھا، انسان جو ہے وہ شیطان کے شکنجے کے اندر تھا، سرکشی کے اندر تھا، شیطان کے بہلاوے کے اندر تھا۔ 100 کے 100 سال گزر گئے، وہ دنیا سے نامراد ہو کر چلا گیا، وہ دنیا سے گمراہ ہو کر چلا گیا، وہ دنیا سے کافر ہو کر چلا گیا، وہ دنیا سے رب کو راضی نہ کر کے چلا گیا۔ ارے تجھے اور مجھے تو ایک سانس کی بھی مہلت کا پتہ نہیں ہے۔ دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے مل جاتی ہے، لیکن دنیا سے جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے مل جاتی ہے۔ بچہ 9 مہینے پہلے اطلاع آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ دنیا میں آ رہا ہے، کہ بچی دنیا میں آ رہی ہے۔ لیکن بتاؤ اپنے وجدان کو حاضر کر کے اس رب کی بارگاہ میں آج تم بیٹھے ہوئے وہ کون سا انسان ہے جس کو 9 سیکنڈ کی پہلے پتا ہو کہ مجھے موت آ جائے؟ کسی کو علم نہیں ہے۔ تو پھر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان سے رب کریم کے دروازے سے کس نے کس کر دیا؟ اے انسان تو رب جلیل کی بارگاہ میں کیوں آ کر نہیں دکتا؟ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بغداد کے اندر بہت بڑا شیخ تھا، میرے پاس مال و متاع تھا، میں غریب لوگوں کی مدد کرتا تھا، لیکن ایمان کی دولت مجھے نصیب نہیں تھی۔ میں لوگوں کی مدد ضرور کرتا تھا لیکن ایمان کی دولت نصیب نہیں تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بازار میں گزر رہا تھا، میں نے ایک حسین و جمیل عورت دیکھی، میں لگاتار اس کے چہرے کو دیکھتا رہا حتیٰ کہ اس عورت نے کہا کیا تجھے حیا نہیں آتی میری طرف دیکھ رہا ہے؟ تو میں اس کے عشق میں اتنا محب تھا، میں نے کہا کس سے حیا کروں؟ اس نے کہا اس سے حیا کر جو کائنات کا مالک ہے، جو دلوں کے راز کا۔ آپ کہتے ہیں میں اس کے عشق میں مگن تھا، میرے دل میں خیال نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے بار بار ٹکٹکی باندھ لی، میں اسے دیکھ رہا تھا، اس نے پوچھا کون سی چیز تمہیں جو ہے میرے اندر متوجہ کر رہی ہے؟ میں نے کہا تیری جیل جیسی تیرے خوبصورت آنکھیں ہیں، میرا دل کرتا ہے میں جیل آنکھوں میں ڈوب کر مر جاؤں۔ اس نے کہا چل نہ بیٹھا جا میرے ساتھ چل۔ حسن بصری کہتے ہیں میں اس کے ساتھ چل پڑا، عورت اپنے گھر میں داخل ہوئی، چند لمحے گزرے، کوئی چیخ کی آواز نہیں آئی ہے، کسی چیز کی کوئی آواز نہیں آئی ہے۔ اس کی خدامہ دروازے سے باہر آئی ہے، ایک تاز تھال لے کر آئی ہے، تھال کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے، اس نے تھال مجھے پیش کر دیا، اور جب میں نے کپڑا ہٹایا استغفر اللہ، اس تھال کے اندر اس کی دونوں آنکھیں موجود تھیں اور اس کے ساتھ یہ عبارت بھی موجود تھی۔ میں ان آنکھوں کو رکھنا پسند نہیں کرتی، ان آنکھوں کو دیکھ کر کسی مرد محمد کا ایمان کرنا۔ حسن بصری کہتے ہیں میں ڈر گیا، اللہ کے خوف سے زاروں قطار رونے لگ گیا، میں نے اپنی داڑھی کو پکڑ لیا، زاروں قطار ازاریاں کرنے لگ گیا، ساری رات رونے میں گزر گئی اور رب کو راضی کرتا رہا، اس رب سے معافیاں مانگتا رہا کہ رب مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ جن لوگوں نے معاشرے کے اندر مکان باندھا ہوتا ہے، آج کوئی اپنے دامن کے اندر اپنے ہتھیلی کے اندر چھری مار کر دکھائے، ارے کتنی عظمتوں والی وہ عورت ہوگی جس نے اپنی دونوں آنکھیں نکال دی اور سامنے عبارت لکھ کے بھیجی کہ میں ان آنکھوں کو اپنے جسم پر رکھنا پسند نہیں کرتی، یہ آنکھوں کو دیکھ کر کسی مرد مومن کا ایمان کرنا۔ امام حسن بصری کہتے ہیں رات گزری، میرے دل میں خیال آیا جس کی
کی وجہ سے مجھے یہ توبہ کی مہلت ملی ہے، رب سے تو معافی مانگ رہا ہوں، جا کر اس اللہ کی بندی سے بھی معافی مانگ لیتا ہوں۔ امام حسن بصری کہتے ہیں میں بھاگا گیا، جب اس کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ جنازہ نکل رہا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ رات میں ایک عورت تھی، وہ فوت ہو گئی ہے، اس کا جنازہ جا رہا ہے۔ میں پھر دار ہونے لگ گیا کہ مجھے معافی نہ مل سکی، میں اس سے معافی نہ مانگ سکا۔ پھر میں نے رب کی بارگاہ میں التجائیں کی، اس رب کی بارگاہ میں توبہ اور طائب ہوا، اللہ کوئی سبب پیدا کر، کوئی وسیلہ بنا کہ میں اس عورت سے معافی مانگ سکوں۔ امام حسن بصری کہتے ہیں میں سو گیا، وہ عورت خواب کے اندر آئی، خوبصورت لباس کے اندر آئی، آنکھوں کے سانس آئی، اور میں نے کہا تیرے رب نے تم سے کیسا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا وہ اپنی جان اس کے نام پر بانٹ دے، اس سے وہ کیسا معاملہ کرے گا؟ جو اپنی جان اس کے نام پہ بانٹ دے، اس سے وہ کیسا معاملہ کرے گا؟ وہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے اور مجھے کوئی وصیت کر کے میں اس وصیت پر عمل کرتا رہا ہوں۔ اس عورت نے کہا امام حسن بصری میں تجھے وصیت کرتی ہوں کہ جب بھی تنہائی کے اندر ہو تو معاشرے کے اندر اپنی آنکھوں کو نہ پھیلایا کہ اللہ کا ذکر کیا۔ جب تو تنہائی کے اندر ہو اللہ کا ذکر کیا کر، صبح ہو شام ہو استغفار کیا کر، اپنے رب کو راضی کیا، اپنے رب کو راضی کیا کر، میں تجھے وصیت کرتی ہوں۔ تو پھر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے آج کے انسان تجھے کس نے رب کی بارگاہ سے دور کر دیا؟ تجھے کون روک رہا ہے کہ اس کی بارگاہ میں نہ آ؟ اس کی بارگاہ میں آیا کر۔ جب کوئی دنیا کا کام ہوتا ہے، یہ پچھلے دنوں ادھر فلڈ لائٹ رات کو والی بال کا میچ تھا، کسی نے کسی کو دعوت نہیں دی ہے، لوگوں کا جمع غفیر تھا، لائٹوں کے اندر کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے اور ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آتے تھے۔ وہ دنیا کا میلہ ہے، اس میں ختم ہو جانا ہے۔ دنیا کے میلے لگتے ہی دنیا کے لیے ہیں، دنیا کے میلے کے اندر کھونا انسان کا کام نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں انسان وہ ہے جو اس دنیا کو طلاق دے کر رب کی بارگاہ میں آتا ہے، رب کی بارگاہ میں آ کر جھک جائے۔ انسان وہ ہے جو اس رب کو راضی کر لے، انسان وہ ہے جو مالک کائنات کی بارگاہ میں جھک جائے، انسان وہ ہے جو اللہ کریم کو راضی اس حال کے اندر کرے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو یا ایھا النفس المطمئنہ، کہ نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کی طرف، اس حال میں لوٹا کہ رب کس سے راضی ہو جائے تو رب سے راضی ہو جائے۔ آج وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ رب مہلت نہیں، مہلت دے رہا ہے، زندگی دے رکھا ہے، تمہیں سانسیں تمہاری چل رہی ہیں اور تمہاری چلتی سانسوں کے اندر تمہاری ڈیوٹی یہ ہے۔ حضرت پیر کا شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے جو بندہ یہ مومن پہاڑوں کے اندر چلا جائے، جنگلوں کے اندر چلا جائے، صحرا کے اندر چلا جائے، اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، وہ ولی بھی بن جائے گا۔ لیکن کامل انسان وہ ہے جو رشتہ داروں کے حقوق بھی پورے کرے، جو دوستوں کے حقوق بھی پورے کرے، جو والدین کی بھی خدمت کرے، بیوی بچوں کا بھی خیال رکھے، اور 5 ٹائم جب حیا الصلاۃ کی صدا آئے اس کی بارگاہ میں آ کر رب کو راضی کرے، وہ انسان کا مالک۔ اب ایک بندہ جنگل میں چلا جائے، پہاڑوں کے اندر چلا جائے، صحراؤں کے اندر چلا جائے، رب 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 اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ اسے اپنا آپ دکھا دے گا، رب اس کے پاس رب اس کو مل جائے گا۔ لیکن دنیا کے سارے سمندروں سے تو دور ہوتا چلا جائے گا، قیامت والے دن مساوات کا عالم یہ ہوگا، اللہ نے میزان قائم کیا ہے، عدل و انصاف قائم کیا ہے، مساوات کا عالم یہ ہوگا کہ جس بکری کے سینگ نہیں ہے، ایک بکری مونی ہوتی ہے، ایک بکری سینگ والی ہوتی ہے، اگر سینگ والی بکری نے مونی بکری کو سینگ مارے، قیامت والے دن مساوات یہ قائم کی جائے گی، مونی بکری کو سینگ دیے جائیں گے، سینگ والی بکری مونی دی جائے گی، وہ اس کو ٹکر مارے گی، حساب برابر ہو جائے گا۔ اگر بکری کے لیے یہ میزان ہے تو انسان کے لیے رب نے کون سا میزان رکھا؟ رب کے لیے انسان نے رب نے انسان کے لیے کون سا میزان رکھا ہوگا؟ انسان آج ایک دوسرے سے منہ بنائے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ شریعت کہتی ہے جو بندہ 3 دن
शरीयत मुताला से निकल जाता है। आज भाई भाई को देखने के लिए राजी नहीं है, गलत फहमों के अंदर इंसान फंस गया है, मेरे ऊपर ये हो गया, मेरे ऊपर हो गया। ये सारे फहमात से निकल जाओ, अपने भी सिला रहनी करो, रिश्तेदारों के हकूक पूरे करो, वालिदैन के हकूक पूरे करो, दोस्त अहबाब के हकूक पूरे करो। ये दुनिया यहाँ की यहाँ रह जानी है, कब्र में तुमने अकेले जाना है। कब्र में जब तुम जाओगे तुम्हें तब रसूलुल्लाह की कदर होगी। आज तुम्हें रसूलुल्लाह की कदर नहीं है। कब्र के अंदर ना तुम्हारे नेक अमाल तो तुम्हारे साथ जाएंगे जाएंगे, लेकिन कब्र में रसूलुल्लाह भी आएंगे। उस वक्त जब तुमसे सवाल होगा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िल रजुल, इस दुनिया इस नूरानी चेहरे वाले इंसान के बारे में दुनिया में क्या कहता था, दुनिया में क्या कहता था, उस वक्त देखकर ये कहता फिरेगा ये अल्लाह के नबी हैं, ये अल्लाह के नबी हैं, तब तेरी बात नहीं माने गए। अच्छा अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं आज नहीं उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानने के कयामत में अगर तू मान गया, उस वक्त आंखों के सामने जब फरिश्ते गुर्द उठाए खड़े होंगे, वो जल्लाद बनकर तेरा हिसाब लेने के लिए खड़े होंगे, तू मानेगा, तेरी हर एक चीज मानेगी। आज अल्लाह को राजी कर ले, आज अल्लाह के रसूल को राजी कर ले। जब तू मरेगा इस दुनिया से जाएगा, कयामत में तुझे न कहने की जरूरत पड़े कि वो कौन है, बल्कि रसूलुल्लाह कहते हैं फरिश्तों छोड़ दो मेरा गुनाह, इसको छोड़ दो मेरा गुनाह आया है। ये मकाम दूर नहीं है, पक्की और सच्ची तौबा कर लो, अपने रब को राजी कर लो। या इंसान हो का करीम, इंसान इसके रब से किसने किसका दिया, अपने रब की बारगाह में क्यों नहीं आता है, उस रब को रब क्यों नहीं मानता है, उस रब को रब मान कर उसके सामने अपना दामन सच्चे दिल से फैला कर तो देख, वो तेरी दुनिया की हर तकलीफ को भी दूर कर देगा, तेरा दामन लेकर हुआ है। अल्लाह करीम की बारगाह के बारगाह हम सबको सही मानों के अंदर सच्ची और पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम की बारगाह में झुकने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह और मुस्तफा करीम का हया करने की तौफीक अता फरमाए। और आप लोगों के दावत का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी आवाज़ पर आपने लबैक कहा, आपने अपनी कुर्बानी के जरिए निकाले दी। अल्लाह पाक आप सबका वो तोहफा अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आपकी दावत से हमने वो 23,000 रुपये आप लोगों के दावत से हमने 23,000 रुपये की दुकानें बेची हैं। ये वाली चीज़ नहीं है, ये आप हमारा कोई कमाल नहीं है, ये आपका कमाल है, आपके दावत का कमाल है, आपकी इज्जत नफ्स का कमाल है, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि ये जो है सही अक़दार पर उनका हक बचाएंगे। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह करीम आपकी जो है वो मेहनत अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और दरबार शरीफ का काम जो है वो शुरू हो रहा है, वो सामने कच्ची जगह है, उसको भी पक्का किया जाएगा और दीगर जो उसके अंदर जरूरत की चीज़ें हैं वो मुहैया की जाएंगी, दरख्तों को ठीक किया जाएगा। उस काम का जिम्मा जो है मोहतरम हाजी साहब और भाई मलक साहब ने उठाया है। अल्लाह करीम इनको भी मदद ना करे और दरबार को जो है वो सही मानों के अंदर सच्ची और पक्की तरीके से खूबसूरत अंदाज में जो है वो उसको और खूबसूरत से खूबसूरत बनाए। और बाहर जो है एक हफ्ता कबल पिछले जुम्मे पर हमने गुजरात का नक्शा लगाया था, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका भी काम शुरू होगा। आप लोगों के दावत से शुरू होगा, आप लोगों की मोहब्बत से शुरू होगा, आप लोगों के प्यार से शुरू होगा इंशाअल्लाह। वो भी इंशाअल्लाह काम शुरू होने वाला है। आपके तावन की ज़रूरत है, अल्लाह करीम आपके नेक आवाज़ से अगर आप कोई उसकी बारगाह में देते हैं तो ये आप अपना कमाल न समझो। तो रब आपको चुनता है कि ये बंदा मेरा है, इसकी जेब में दिया हुआ माल भी मेरा है, जो उसके नाम पर देता है। 1 रुपया देना तेरा काम है, 11 रुपया लौटाना उसका तेरे काम है। तुम 1 रुपया उसकी बारगाह में दोगे, वो 11 रुपये तुम्हें देता है। अल्लाह पाक हम सबको बेहतर से बेहतर काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आप सबका अदन नासर, अल्लाह पाक आपको हर तकलीफ, हर मुसीबत, हर परेशानी से महफूज रखे। अल्लाह आपके घरों पर अपनी रहमतों का साया रखे। अल्लाह पाक आप पर हमेशा अपनी और अपने महबूब करीम की नजर इनायत फरमाए। आपको आमीन सुन्नत है।